Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is our class 11th subject history, and we are in theme 5th or unit 5th, that is the nomadic empire or the Mongolian empire. And today we will discuss the development in trade and communication in Mongolia. ہم تجارت کے حوالے سے بات کریں گے، رسل و رسائل کے حوالے سے بات کریں گے، کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کریں گے، اسپیشلی ان منگولیا. Before this we have discussed the political, social and military organization under Mongols. Today we will discuss the communication and the trade. Yam. Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system called Yam that connected the distant areas of his regime. Yani Genghis Khan, he was the founder father of this Mongolian administration, Mongolian empire, who had united them, who had got organized this system. And Genghis Khan نے جو اس نے ایک سسٹم کیریئر سسٹم ڈیولپ کیا، اسٹیبلش کیا. The system was known as the Yam. With this system he had connected the distant areas of his regime. اس نے اپنے علاقے جو حکومت کے ایڈمنسٹریشن کے جو مختلف علاقے تھے، مختلف اسٹیٹس تھے، انہیں کنیکٹ کیا، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے ایک کوریئر سسٹم یوز کیا اینڈ ڈیولپ کیا. دس سسٹم واز نون ایز دی یم سسٹم. اس سے اس کی آسانی ہوئی، اس سے ٹریڈ ریلیشن میں بھی آسانی ہوئی، اس سے ایڈمنسٹریشن میں بھی آسانی ہوئی. سیکنڈ، کیوب کر ٹیکس فار دا مینٹیننس آف ہز کمیونیکیشن سسٹم. منگول نومیڈس کنٹریبیوٹیڈ اے 10th آف دیئر ہرڈ. یعنی ایک اور ٹیکس جو ایڈمنسٹریشن کے لیے سورس آف انکم تھا، کیونکہ آپ یو نو فلی دیٹ دا منگولین پیپل جو تھے وہ زیادہ تر کیٹل ریئرنگ سے وابستہ تھے. دا مین سورس آف انکم واز دا کیٹل ریئرنگ. اس کے بعد تجارت تھا. یعنی انہیں جو تجارت سے جو علاوہ جو انہیں زیادہ تر سورس آف انکم لوگوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی تھا، دیٹ واز دا کیٹل ریئرنگ. وہ زیادہ تر چراہوں میں اور مرگز میں زیادہ تر اپنے جو کیٹلز تھے، لائف سٹاک تھے، انہیں کو پال پوس کر اپنی زندگی گزارتے تھے، کیونکہ انہیں اسی سے زیادہ تر انکم تھی. تو نیچرلی گورنمنٹ کے لیے بھی یہ سورس آف انکم تھا. اس پہ گورنمنٹ نے ایک اور ٹیکس لگایا تھا، جو ٹیکس دیٹ واز ناٹ ان کیش بٹ واز ان کائنڈ. انہیں ہر ایک جانور میں سے، فار ایگزامپل اگر کسی کے پاس 100 گھوڑے تھے، اسے سرکار کے لیے انہیں ٹیکس جو تھا اس وقت 1/10 ہر ایک 10 میں سے ایک جو انہیں سرکار کو دینا پڑتا تھا. اگر کسی کے پاس 10 بکریاں تھیں، 10 گھوڑے تھے، 10 جو لائف سٹاک تھے، اس میں سے 1/10 انہیں سرکار کے لیے ایز اے کو ٹیکس دینا پڑتا تھا. دیٹ واز اے سورس آف انکم فار دا گورنمنٹ. ادھر دا ہارسز آر دا لائف سٹاک، چاہے گھوڑے تھے چاہے باقی جو لائف سٹاک تھا، ایز پروویژن. یعنی یہ سرکار کے لیے ایک ٹیکس تھا فرام دا، وہ ولنگلی دے ویر پیڈ دس ٹیکس. دس واز کالڈ دا کیوبکا ٹیکس، اے لیوی دیٹ دا نومیڈس پیڈ ولنگلی فار دا ملٹیپل بینیفٹس دیٹ اٹ براٹ. یعنی انہیں سرکار سے بھی جو فیسلٹیٹ کیا جاتا تھا، تو وہ سرکار کو بھی اپنے اس 1/10 سے فیسلٹیٹ کرتے تھے. یہ لوگ خوشی خوشی سے یہ سرکار کی اور سے یہ ٹیکس دیتے تھے، 1/10 آف دیئر لائف سٹاک. دیٹ واز نون ایز دا کیوبکا ٹیکس. نیکسٹ، دا ٹیریٹری لنکنگ. اب ایک اور بات ہے کہ ہاؤ دے گاٹ کنیکٹڈ. ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ، ایک شہر کو دوسرے شہر کے ساتھ، ایک علاقے کو دوسرے علاقے کے ساتھ کس طرح وہ کنیکٹ کرتے تھے. ونس دا کمپینینز ہیڈ سیٹلڈ یورپ اینڈ
China were territorially linked with the Mongolia. کیونکہ جو ہی منگولینز نے جو ہی نومیڈک پیپل نے کہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اپنے آپ کو سیٹلڈ کیا کیونکہ انہیں زیادہ تر ان کی زندگی جو تھی وہ ٹریولنگ میں زیادہ یقین رکھتے تھے اور ان کا زیادہ تر مشغلہ تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. پھر انہوں نے آہستہ آہستہ جب ایک باضابطہ طور ایڈمنسٹریشن کو ایک سیٹلڈ کرنے کے بعد وہاں مستحکم اپنی سرکار بنانے کے بعد پھر انہوں نے آہستہ آہستہ وہ ٹریولنگ اس کے لیے جو فار فرنگ ایریاز میں لوگ رہتے تھے وہ اس چیز سے پھر بھی وابستہ تھے لیکن ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے جو ہی سیٹلڈ اپنے آپ کو کیا سیٹلڈ کرنے کے بعد they have links with Europe and the rest states or the territories of the China were territorially linked with Mongolian یعنی منگولین کے ساتھ پھر یورپ اور ریسٹ چائنا کو کنیکٹ کیا گیا. Commerce and travel along the Silk routes reached its peak under the Mongols but the trade routes expanded up to the Mongolia. پھر انہوں نے سیٹلمنٹ کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد انہوں نے پھر مختلف روٹس کے ذریعے سے اسپیشلی دیٹ واز دا روٹ واز نون ایز دا سلک روٹ جہاں پر شاہراہ ابریشم کہا کرتے تھے وہ اس روٹ کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اس روٹ کو انہوں نے پھر استعمال کر کے دوسرے علاقوں کے ساتھ کنیکٹ کیا اینڈ اسپیشلی بٹ دا ٹریڈ روٹ ایکسٹینڈیڈ اپ ٹو دا منگولیا. پھر انہوں نے اس روٹ کو منگولیا کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈفرنٹ پارٹس آف دا چائنا اینڈ دا یورپین پارٹس اینڈ اسپیشلی دا یورپ کے ساتھ انہوں نے پھر کنیکٹ کیا ایز اے ٹریڈ اینڈ کامرس. نیکسٹ باج ٹیکس communication and ease of travel was vital to retain the coherence of the Mongolian regime and travelers were given a pass for safe conduct. یعنی ایک اور جب جو لوگ تجارت سے وابستہ تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے فار دا ٹریڈ اینڈ کامرس ان کے لیے ایک قسم کا پاس ایک قسم کی سرٹیفکیٹ سرکار کی اور سے دی جاتی تھی سو دیٹ دے کین ٹریول فریلی دے کین ٹریول اسموتھلی اینڈ سیفلی فار دا ادر کنٹریز ادر اسٹیٹس آؤٹ سائڈ دیئر ایڈمنسٹریشن. تو ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ایک پاس دیا جاتا تھا اور پھر انہیں اس پاس کے عوض سرکار کو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا. دیٹ ٹیکس واز نون ایز دا باج ٹیکس اینڈ اور وہ اس سے اپنا تجارت کرتے تھے جس طرح ہمیں آج if we have a local مومنٹ ہمارے پاس ایک اپنا آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے جب ہم باہر آؤٹ سائڈ کنٹری جائیں گے تو ہمارے لیے پاسپورٹ ہوتا ہے اسی طرح ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ تھی پھر اس سرٹیفکیٹ کے عوض سرکار کو انہیں ٹیکس دینا پڑتا تھا. دا ٹیکس واز نون ایز دا باج ٹیکس. اسی ٹیکس سے وہ دے ور given the safe passage. The traders paid the baj tax for the same purpose. پھر لوگ جو تھے جو تجارت پیشہ لوگ تھے پھر وہ سرکار کو ایک ٹیکس دیتے تھے. The tax was known as the baj tax. All acknowledging thereby the authority of the Mongol Khan. اور پھر وہ یہ جو باج ٹیکس تھا انہیں جو سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی the certificate was given by the Mongol Khan جو لوکل ایڈمنسٹریٹر تھا وہ ایڈمنسٹریٹر انہیں وہ اپنی سرٹیفکیٹ دیتے تھے فرام دا منگول خان اینڈ دیٹ واز دا سرٹیفکیٹ اور دا اتھارٹی فرام دا ایڈمنسٹریشن ٹو ہیو فار دیئر سیف جرنی فار دیئر سیف اینڈ سموتھ ٹریول اینڈ کمیونیکیشن. پریشر گروپس ایک گروپ تھا جو منگولینز نے ترتیب دیا تھا. اس گروپ کا یہ کام تھا کہ وہ سرکار کو یہ مشورہ دے کن کے ساتھ لڑائی کرنی تھے کن کو قتل کرنا ہے اور کن کی زمینی قبضے لانے کے بعد انہیں پاسچورس میں تبدیل کرنا تھا. دا گروپ واز نون ایز دا پریشر گروپ. یعنی ایک گروپ تشکیل دیا گیا تھا جس کا دبدبہ تھا جس سے لوگ سن کر ہی ڈرتے تھے. دا گروپ واز نون ایز دا پریشر گروپ. منگولز ویجڈ دیئر سکسیسفل وارز اگینسٹ چائنا پرشیا رشیا ایٹسٹرا. یعنی منگولز نے مختلف علاقوں کے خلاف اپنے جو فتوحات اپنے جو وارز
ویج کی تھی اس گروپ اسپیشلی انڈر دا لیڈرشپ آف انڈر دا گائیڈنس آف پریشر گروپ. تو انہوں نے چائنا ود ان دا چائنا پرشیا جس کو ایران کہتے ہیں رشیا ایٹسٹرا دیر واز اے اسٹرانگ پریشر گروپ ود ان دا منگول لیڈرشپ دیٹ ایڈوکیٹڈ دا میسیکر آف آل پیزنٹری اینڈ دا کنورژن آف دیئر فیلڈس انٹو دا پریشر لینڈس. یعنی پھر وہ ڈسائڈ کرتے تھے کس علاقے میں ہم نے کس علاقے کو قبضے میں لانا ہے, پھر کن لوگوں کو قتل کرنا ہے, پھر کن لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے یا ان کو پاسچر لینڈز میں اپنی چوپایوں کے لیے رکھنا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا پریشر گروپ کا. تو دی گروپ واز نون ایز دا پریشر گروپ. بٹ اب ہر ایک مشکل کے بعد آسانی یہ آتی ہے. تو ان میں سے ان کے سکسیسرس میں سے بائی دا 1270s چنگیز خان's grandson کوبلائی خان appeared as the protector of the peasants and their cities. کیونکہ جو ان کے چنگیز خان کے بعد ان کے سکسیسرس میں تھے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیزنٹس کو قتل کیا, ان کی زمین کو قبضے میں لا کر پاسچرز میں تبدیل کیا تھا. لیکن انہی میں سے ان کا جو گرینڈ سن تھا کوبلائی خان, پھر اس نے اس چیز کو چینج کر کے جو ان کا گرینڈ سن تھا اس کا جو پوتا تھا اس نے کہا کہ دس از اے ویری ہیومن, یہ غلط فیصلہ ہے پریشر گروپ کا جو پیزنٹس کو قتل کرنا. پھر اس نے ہی بیکیم دا پروٹیکٹر آف دا پیزنٹس اینڈ دا سٹیز, جو شہروں کو وہ تہس نہس کرتے تھے, ڈسٹرائے کرتے تھے اور لوگوں کو قتل کرتے, اسپیشلی پیزنٹس کو قتل کرتے تھے. دس واز ٹوٹلی چینجڈ اینڈ دا کوبلائی خان بیکیم دا پروٹیکٹر آف دا پیزنٹس اینڈ سیو دا سٹیز فرام دا ڈسٹرکشن. This was the legal code of law, Yasa. Genghis Khan promulgated Yasa, the code of law, at the assembly of Mongol chieftains, Koralatai of Mongol chieftains of 1206. It has elaborated on the complex ways in which the memory of the great Khan was fashioned by his successors. کہ ایک اور جو لیگل کوڈ آف کنڈکٹ تھا, جس طرح ٹرانسپورٹیشن کے لیے, جس طرح ٹریڈ اور کامرس کے لیے اصول مرتب تھے, اسی طرح آپ انہیں جو لیگل کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے قانونی داو پیچ کے لیے لوگوں کے لیے انہوں نے پھر ایک قانون مرتب کیا تھا. چنگیز خان پروملگیٹ دا یاسا, دا کوڈ آف لا, ایٹ دا اسمبلی آف منگول چیفٹنز کورالاتائی کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی جانکاری حاصل کی تھی کہ وہ ان کی ایک اسمبلی تھی جس میں ان کے وہ چیفس بیٹھا کرتے تھے اور وہ آئندہ جو فیصلے لے جاتے تھے سوسائٹی کے حوالے سے. اپنے قبیلوں کے جو سردار تھے وہ بیٹھ کر, جو چیفس تھے وہ بیٹھ کر قبیلے کے حوالے سے آئندہ جو فیصلے لیے جاتے تھے, اسی اسمبلی کا نام کورالاتائی تھا. تو پھر اس نے اس کو اسی اسمبلی میں اسی چیفٹنز نے ایک اور فیصلہ لیا تھا. انہوں نے ایک لا کوڈ آف کنڈکٹ جو مرتب کیا تھا, دیٹ واز نون ایز دا یاسا. It has elaborated on the complex way in which the memory of the great Khan was fashionated by his successors. پھر ان کے جو سکسیسرز تھے انہوں نے اپنے جو چنگیز خان کی یاد میں جو وہ اس میں فیصلہ لیے جاتے تھے, ان کی یادگار کے لیے وہ اسمبلی میں جو فیصلے لیے جاتے تھے اس پہ ڈسکشن کرتے تھے, اسپیشلی جو یاسا کے بارے میں. In the earliest formulations of the term was written as Yasa, which meant the law, decree, or the order. Yasa concerned administrative regulations, the organization of the hunt, the army, and the postal system. اب جو اسمبلی میں یہ فیصلہ لیتے تھے ان فیصلوں کو پھر وہ عملانے کے لیے انہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ہمارے لیے مجبوری ہے, کیونکہ یہ خان کا فیصلہ ہے, یہ اسپیشلی چنگیز خان کا ہے, ہمارے جو پریڈیسرس کا ہے. تو انہوں نے جو لا جو ڈکری تھی, جو آرڈر تھا, the order was known as the یاسا. پھر انہیں آرڈرس کو ایڈمنسٹریٹو ریگولیشنز اینڈ the organization
ان میں سے ہنٹ دا آرمی اینڈ دا پوسٹل سسٹم، جو مختلف جو آرمی کے حوالے سے، پوسٹل سسٹم کے حوالے سے یا باقی جو ڈفرینٹ علاقوں کے لیے انہیں جو فتوحات کے حوالے سے فیصلے لیتے تھے، تو اسی میں وہ باضابطہ طور پر وہ آرڈرس نکالتے تھے فرام دس چیفٹنس آر دے کورلاتائی ڈکری. So by the middle of the 13th century, the Mongols had emerged as a unified people and just created the largest empire the world had ever seen. They ruled over very sophisticated urban societies with their respective histories, cultures, and laws. Although the Mongols dominated the region politically, they were a numerical minority. The one way in which they could protect their identity and distinctiveness was through a claim to a sacred law given to them by their ancestors. The Yasa was in all probability a compilation of the customary tradition of the Mongol tribes, but in referring to it ایز چنگیز خان's کوڈ آف لا، یعنی اب یاسا جو تھا یہ ان کے لیے ایک آرڈر تھا، ایک ڈکری تھا، لیکن انہیں یہ منگول جو ٹرائبز کا تھا، یہ چنگیز خان کا کوڈ آف لا تھا. دس واز اے جو انسسٹرس کا دیا ہوا، یہ انسسٹرس کا ان کے پاس ایک امانت تھی. دیٹ واز دا یاسا. اب یہ یاسا کو یہ سمجھتے تھے دیٹ واز اے لا، دیٹ واز اے ڈکری، دیٹ واز این آرڈر فرام دا چنگیز خان فرام دیئر انسسٹرس. اب وہ اسی یاسا پہ وہ پھر عمل درآمد کرتے تھے، اس یاسا کو، اس آرڈرس کو، ان مختلف جو وہ فیصلے لیتے تھے ان اپنی اسمبلی میں، ان آرڈرس کو پھر عملانے کے لیے ان پہ عمل کرتے تھے. اپنے جو کاریہ کرتا تھے، جو ان کے جو ایڈمنسٹریشن میں تھے، پھر انہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے یہ فیصلے لیے جاتے تھے. دیٹ از انف فار ٹوڈے.